حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو شام والوں میں سے ناطل نامی ایک شخص نے کہا، محترم، مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے جن کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا 3 اشخاص ہوں گے۔ ایک وہ آدمی جو شہید ہوا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے احسانات گنوائے گا، وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اس لیے لڑا تھا کہ کہا جائے فلاں شخص بہت بہادر ہے۔ یہ بات دنیا میں بہت کہہ دی گئی۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن مجید پڑھا، اسے بھی لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے احسانات گنوائے گا، وہ ان سب کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری رضامندی کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے علم سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے۔ یہ سب کچھ تو کہہ دیا گیا، اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وسعت فرمائی اور اسے ہر قسم کا مال دیا، اسے بھی لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں تو پسند کرتا ہو اور وہاں پر میں نے مال خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے۔ یہ بات تو دنیا میں کہہ دی گئی، پھر اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔